بچے جو کہ 10-20 سال کے ہوں، بھائی 20 سال کا بچہ نہیں ہوتا، 20 سال کا مرد ہے، نوجوان ہے اور مکلف ہے، اس کی ہر نیکی گناہ اس پر لکھا جا رہا ہے. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ان کو بچے سمجھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو اگر ٹی وی دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے، ڈرامے وغیرہ دیکھنے سے، تو بعض اوقات پھر وہ اوروں کے گھر میں جا کر دیکھتے ہیں. تو پھر یعنی کہ اس کا حل کیا جائے کہ گھر میں ان کو ٹی وی لا کر دیا جائے جہاں پر دیکھیں. یعنی یہ عجیب و غریب ایک یعنی کہ بہانہ ہے گھروں میں اس طرح کے آلات کو، اس طرح کی چیزوں کو داخل کرنے کا، کہ اگر ٹی وی گھر میں نہیں رکھتے، بچے جو ہے اوروں کے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں، تو اس بدماش کو اپنے گھر میں لے آتے ہیں تاکہ گھر میں بیٹھے بچے بدماشی کریں اس کے ساتھ. تو حقیقت بات اس کا حل یہ نہیں، اس کا حل جو ہے وہ تربیت ہے کہ ٹی وی، ڈرامے، فلمیں، ان کے اندر کیا کیا بےہودگی ہے، کیا کیا غلط تربیت ملتی ہے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے، بلکہ عقیدے اور دین کے لحاظ سے کیا کیا بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. اور خصوصاً آج کے دور میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بےہودگیاں ہیں، کس قدر اس کے اندر بے حیائیاں ہیں، اور دیکھنے سننے والوں کو کیا غلط تربیت ملتی ہے. چاہے بعض اوقات وہ تاریخی ڈراموں کا نام اس کو دیا جاتا ہے. تو ایسی چیزیں حرام ہیں، بالکل ناجائز ہیں. خود بھی اس سے بچنا ضروری ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس سے بچانا ضروری ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، بچا لو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے، جہنم کی آگ سے. تو ہمیں فرض ہے ہم پر کہ ہم خود بھی ان چیزوں سے بچیں اور بچوں کی بھی تربیت کریں، ان کو سمجھائیں کہ اس کے اندر کیا کیا گناہ ہیں، کیا کیا غلط پہلو ہیں، اور ان کو ان چیزوں سے دور رکھنے کی کوشش کریں. نہ یہ کہ ان کے لیے اس طرح کے آلات اگر وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر دیکھتے ہیں تو گھر میں لا کر ان کو اس طرح کی چیزیں دے دیں. ایسی چیزیں حرام ہیں. سعودیہ کے مفتی اعظم شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے اس مسئلے کے بارے میں پوچھا کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں اس طرح کے آلات چھوڑتا ہے کہ جس سے گھر والوں کی غلط تربیت ہوتی ہے، ان کے اخلاق و کردار برباد تباہ ہوتے ہیں ٹی وی کی شکل میں، اس طرح کی چیزوں کی شکل میں، تو ایسی چیز چھوڑ کر مر جاتا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تو انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی. حدیث کیا ہے؟ آپ مانتے ہیں کہ ما من راع یسترعی اللہ رعیۃ، کہ ہر وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ کوئی چھوٹی یا بڑی ذمہ داری دیتا ہے، کہ چاہے گھر کے افراد کی ہو یا کسی ملک کی حکومت کی ہو، اور پھر وہ اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ، اس کی اگر موت آتی ہے، اس حالت میں موت آتی ہے کہ اپنی رعیت کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ بددیانتی کرتا ہے، اور بددیانتی کا معنی کہ ان کو گناہ پر چھوڑتا ہے، گناہ کے یعنی کہ چیزیں ان کو لے کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے. تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کا حوالہ دیتے فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے گھر میں اس طرح کے آلات چھوڑ کر مر جاتا ہے، اپنے لیے جہنم کا سودا کر رہا ہے. تو حقیقت میں یہ موضوع بڑا خطرناک ہے، بڑا اہم موضوع ہے جسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم نوجوانوں کو، نسلوں کو دیکھتے ہیں برباد ہوتے ہوئے، تو اس کے پیچھے وجہ ہی یہ ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داریوں کا، اس کو ادا کرنے کا فریضہ کو سمجھا ہی نہیں ہے، اور اس کو چھوڑا ہوا ہے، یا بلکہ بعض اوقات خود ان کے لیے اس طرح کی شیطانی آلات اور اس طرح کے وسائل مہیا کرتے ہیں کہ جو ان کے اخلاق و کردار کو، ان کے دین کو برباد کریں. تو ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی. اللہ کے ہاں کل جواب دہ ہونا ہے، تو ضرورت ہے اس کا جواب ہمارے پاس تیار ہونے کی کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کیا جواب دیں گے.